Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. آج ہم جو فلم ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مولان۔ یہ ایک چائنیز فوک سٹوری ہے جو ایک لڑکی مولان کے گرد گھومتی ہے۔ تو چلیں مووی سٹارٹ کرتے ہیں۔ فلم کے شروعات میں مولان کا چائلڈہڈ دکھایا جاتا ہے جس میں وہ ایک مرغی کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ مولان امپیریل چائنا کے ایک ٹاؤن میں اپنے والد جو، مدر لی اور چھوٹی بہن شیو کے ساتھ رہتی ہے۔ جو کہ ایک ٹانگ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ مولان کو مرغی پکڑ کر فارم میں لانے کا کہتا ہے۔ مرغی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے مولان ایک گھر کی چھت پہ چڑھ جاتی ہے اور وہاں سے اترتے ہوئے وہ وارئرز کی طرح سٹنٹس دکھاتی ہے۔ اسے دیکھ کر سب حیران ہو جاتے ہیں۔ اپنی بیٹی کی ان ایبلٹیز کو دیکھ کر جو کو خوشی ہوتی ہے، مگر دوسری طرف باقی ٹاؤن والے شدید غصہ ہوتے ہیں کیونکہ اینشنٹ تھنکنگ کے مطابق ایک فیمیل میں یہ ایبلٹیز غیر معمولی ہیں، جو اس کی فیملی کے لیے شرمندہ ہونے کا مقام ہے۔ ایک فیمیل شادی کر کے ہی اپنی فیملی کو آنر دے سکتی ہے۔ لی مولان کو لے کر بہت اپسیٹ ہو جاتی ہے اور وہ رات میں جو کو بولتی ہے کہ اسے ڈر ہے کہیں مولان کی ایبلٹیز کی وجہ سے ٹاؤن والے اس کو وچ نہ بلانا شروع ہو جائیں، اس لیے وہ مولان سے بات کرے۔ مولان یہ سب باتیں سن کر سیڈ ہو جاتی ہے۔ جب مولان فینکس کے اسٹیچو کو جوڑ رہی ہوتی ہے تو جو اس کے پاس آ کر اینشنٹ تھنکنگ کے بارے میں بتاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ شادی کر کے اپنی فیملی کے لیے آنر کا باعث بن سکتی ہے۔ اپنے پیرنٹس کو پریشان دیکھ مولان مان جاتی ہے، مگر جینڈرز میں یہ فرق دیکھ کر وہ بہت سیڈ ہوتی ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے اور مولان بڑی ہو جاتی ہے۔ تبھی کنٹری میں دوسری طرف ایک مسافر کو وچ لینگ نظر آتی ہے جو اس کی باڈی پوزیس کر کے قریبی ولیج میں جاتی ہے۔ اسی ولیج پر باری خان جو کہ اینیمی ہے اپنے ٹروپس کے ساتھ حملہ کر دیتا ہے۔ جب باری خان تیر چلاتا ہے تو وچ لینگ ٹریولر کی باڈی سے نکل کر سولجرز پر اندر سے اٹیک کر دیتی ہے اور یوں باری خان اور اس کے وارئرز اندر آ کر ولیج پر قبضہ کر لیتے ہیں اور وچ لینگ سولجر کی باڈی پوزیس کر کے امپیریل سٹی جا کر ایمپرر کو باری خان کے اٹیک کے بارے میں انفارم کرتی ہے۔ اس پر کونسلر بھی بتاتا ہے کہ باری خان نے ولیجز کو تباہ کر دیا ہے اور اب اس کے ٹروپس آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو پوزیس سولجر سے بتاتا ہے کہ باری خان کی ہیلپ ایک وچ کر رہی ہے۔ یہ سن کر دربار میں سب حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ وچز کو تو بہت پہلے ختم کیا جا چکا تھا۔ اس پر ایمپرر حکم دیتا ہے کہ ہر فیملی سے ایک آدمی آرمی میں شامل ہوگا تاکہ باری خان اور اس کی فوج کا مقابلہ کیا جا سکے۔ لینگ ایک برڈ کی شکل میں باری خان کے پاس جا کر اسے سب حالات سے آگاہ کرتی ہے۔ باری خان اپنی پاور شو کرتے ہوئے لینگ کو وش بلاتا ہے۔ اس پر ان دونوں میں کلیش ہو جاتا ہے، مگر باری خان لینگ کو یقین دلاتا ہے کہ دونوں ایک ہی ٹیم میں ہیں اور باری خان ایمپرر بن کر لینگ کو اپنے ساتھ رکھے گا۔ ادھر مولان ہارس رائڈنگ کرتے ہوئے خوشی خوشی گھر آتی ہے تو لی اسے بتاتی ہے کہ اس کے لیے اچھا رشتہ مل گیا ہے۔ مولان اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر خاموش ہو جاتی ہے۔ اگلے دن مولان کو ٹریڈیشنل وے میں تیار کر کے میچ میکر کے پاس لے جاتے ہیں۔ مولان سب کو ٹی سرو کرتی ہے۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایک اسپائڈر میز پہ آ جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر شیو ڈر جاتی ہے۔ مولان ٹی پاٹ اسپائڈر کے اوپر رکھ دیتی ہے۔ اس پر میچ میکر اسے اس کی جگہ پہ رکھنے کو کہتی ہے۔ جب وہ ایسا کرتی ہے تو اسپائڈر سامنے آ جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر شیو شاؤٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ سب ڈر کر پیچھے ہوتے ہیں تو ٹیبل کی چیزیں گرنے لگتی ہیں۔ مولان ہیئر پن نکال کر سب چیزوں کو بیلنس کر لیتی ہے، مگر بال سامنے آنے کی وجہ سے وہ گر جاتی ہے اور سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ میچ میکر غصے میں باہر آ کر مولان کی وجہ سے اس کی فیملی کو ڈس آنرڈ کہتی ہے۔ جو ڈس اپوائنٹ ہو کر اپنی فیملی کو لیے گھر جانے لگتا ہے تو وہاں سولجرز آ کر سب کو ایمپرر کا حکم سناتے ہیں۔ آرمی سکرول لینے کے لیے مولان کی فیملی سے جو آگے جاتا ہے اور سولجرز کو بتاتا ہے کہ اس نے پہلے بھی جنگ میں حصہ لیا تھا اور اب وہ دوبارہ شامل ہوگا کیونکہ اس کی فیملی میں اور کوئی میل نہیں ہے۔ جو سکرول لے کر واپس پلٹتے ہوئے گر جاتا ہے۔ سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ جو تو اتنا بوڑھا ہے تو وہ جنگ میں کیسے حصہ لے گا، مگر وہ سب کی فکر کیے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ شام کو کھانے کی میز پر لی جو سے بات کرتی ہے
کہ وہ بوڑھا ہے تو کہیں یہ اس کی زندگی کی آخری جنگ نہ ہو۔ جب مولان کچھ بولنے لگتی ہے تو وہ غصہ کرتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ رات کو مولان چھپ کر جو کو دیکھتی ہے تو وہ اپنی زہرہ اور تلوار نکال کر صاف کر رہا ہوتا ہے۔ مولان اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں تو جو مولان کو صبح جانے کا بتاتا ہے۔ جب سب سو جاتے ہیں تو مولان اس کا آرمر، سورڈ اور سکرول لے کر گھوڑے پہ بیٹھے آرمی کیمپ میں شامل ہونے کے لیے نکل جاتی ہے۔ صبح ہوتی ہے تو لی جو کو مولان کے پیچھے جانے کا کہتی ہے، مگر جو اسے سمجھاتا ہے کہ اگر وہ پیچھے گیا تو ان کا راز کھل جائے گا۔ جو ٹیمپل میں جاتا ہے اور اپنے انسیسٹر سے مولان کی سیفٹی کے لیے پرے کرتا ہے۔ ادھر مولان رستہ بھٹک جاتی ہے۔ جب وہ تھک کر سو جاتی ہے تو اسے فینکس اٹھاتا ہے اور راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ جب مولان آرمی کیمپ میں انٹری کی لائن میں ہوتی ہے تو اس کے اور ایک اور سولجر کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، مگر کمانڈر ٹنگ ان کے درمیان آ جاتے ہیں، جس کے دوران وہ مولان کی تلوار پر لکھے ورڈز دیکھ کر اس کا نام پوچھتے ہیں تو وہ جن بتاتی ہے۔ ٹنگ مولان کے فادر کا نام سن کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آرمی کیمپ میں رجسٹریشن کے بعد مولان وہاں سب لڑکوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے تو اچانک کمانڈر ٹنگ وہاں آ کر سب کو شاور کے لیے جانے کا کہتے ہیں اور ساتھ ہی کسی کو نائٹ ڈیوٹی کرنے کا کہتے ہیں۔ تو مولان سب کے ساتھ شاور کو اوائڈ کرتے ہوئے نائٹ ڈیوٹی کے لیے والنٹیئر کرتی ہے۔ اگلے دن سب سولجرز گراؤنڈ میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ٹنگ انہیں رولز بتاتا ہے کہ فیمیل کو کیمپ میں لانے اور جھوٹ بولنے پر ڈیتھ کی پنشمنٹ ہے، اور ساتھ ہی ڈس آنیسٹی پر کیمپ سے ایکسپیل کرنے کا آرڈر دیتا ہے۔ یہ سن کر مولان بہت پریشان ہو جاتی ہے، مگر وہ اپنی ٹریننگ جاری رکھتی ہے۔ وہ سورڈ فائٹنگ اور آرچری سیکھتی ہے۔ ساتھ ہی کمانڈر ٹنگ انہیں واٹر فل بکٹس کو ایک ہی پوسٹر میں ماؤنٹین پر لے جانے کے لیے کہتا ہے، مگر سب رستے میں ہی گر جاتے ہیں۔ ایک دن ایک سولجر چیٹ کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو اسے کیمپ سے ایکسپیل کر دیا جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر مولان پریشان ہوتی ہے، مگر خود کو باقی سولجرز کی باتوں میں لگا لیتی ہے۔ وہ سب اپنی آئیڈیل لیڈی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو مولان انہیں اپنی جیسی وومن کا اسکیچ بتاتی ہے، جس پر سب اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دوسری طرف باری خان سب ٹرائبس کے چیف کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے اور وہاں لینگ کو ڈسکریٹ کرتا ہے۔ لینگ یہ سب سن لیتی ہے۔ جب وہ باری سے پوچھتی ہے تو وہ اسے سلیو کہہ کر چلا جاتا ہے۔ فائٹنگ کیمپ میں مولان بار بار ہار رہی ہوتی ہے تو تنگ آ کر وہ اپنی ان بورن سکلز کو یوز کرتے ہوئے لڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹنگ سمیت سارا کیمپ اس لڑائی کو دیکھنے لگتے ہیں۔ مولان چینگ کو ہرا دیتی ہے اور غصے سے کیمپ میں آ جاتی ہے۔ اگلے دن کمانڈر ٹنگ مولان کو اپنے کیمپ میں بلا کر اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کے فادر کو بھی آنر دیتا ہے کیونکہ وہ انہیں جانتا تھا۔ انکریج ہو کر اگلے دن مولان واٹر فل بکٹس کو ماؤنٹین تک لے جانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ سب یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں۔ جب سولجرز اسے کانگریٹس کرنے آتے ہیں تو مولان کو بتاتے ہیں کہ اس سے بو آ رہی ہے، اسے نہا لینا چاہیے۔ رات کو مولان نہانے جاتی ہے تو چینگ بھی آ جاتا ہے۔ مولان کے غصہ کرنے پر وہ جانے لگتا ہے اور اسے یاد دلاتا ہے کہ وہاں سب ایکول ہیں۔ ادھر دوسری طرف باری بہت سارے ولیجز کو تباہ کر چکا ہوتا ہے، اس لیے ایمپرر آرمی کو آگے جانے کا حکم دیتا ہے۔ تو کمانڈر ٹنگ ٹریننگ ختم کر کے سب سولجرز کو جنگ کے لیے ریڈی کرتا ہے اور ان سے پرامس لیتا ہے کہ وہ آنیسٹی، بریوری اور لائلٹی دکھائیں گے۔ یہ سن کر مولان بہت گلٹ فیل کرتی ہے۔ وہ ٹنگ کو سب بتانا چاہتی ہے، مگر ٹنگ اس کی بات نہ سنتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد وہ اس کی اور اپنی بیٹی کی شادی کروا دے گا۔ مولان اپنے والد کا نام سن کر چپ چاپ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کمانڈر ٹنگ ڈسٹرائڈ ولیجز سے گزرتے ہوئے سولجرز کو باقی آرمی کے پاس لے جاتا ہے۔ سولجرز کو پریشان دیکھ مولان ان کو تسلی دیتی ہے کہ وہ سب مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ یہ سن کر سب نارمل ہونے لگتے ہیں۔ اگلی صبح کمانڈر ٹنگ اپنے سولجرز کے ساتھ باری خان کا مقابلہ کرنے کے لیے جاتا ہے۔ ایروز کو اپنی طرف آتا دیکھ باری خان ایک چھوٹے ٹروپ کے ساتھ پیچھے مڑ جاتا ہے۔ کمانڈر ٹنگ مولان کے ساتھ ایک ٹروپ کو باری خان کے پیچھے بھیجتا ہے۔ کچھ سولجرز مارے جاتے ہیں اور کچھ بھاگ جاتے ہیں۔ مولان اکیلے ہی آگے جاتی ہے۔ وہ باری خان کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے تو برڈ بنی لینگ اسے گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔
لڑائی کے دوران لینگ بار بار اس کا نام پوچھتی ہے جو وہ جن بتاتی ہے، مگر لینگ کہتی ہے کہ اسے پتا ہے وہ ایک وومن ہے اور اسے ایک شوریکن مار کر غائب ہو جاتی ہے۔ جب مولان کو ہوش آتا ہے تو وہ دوبارہ اسی فینکس کو اپنے پاس دیکھتی ہے اور ساتھ ہی دیکھتی ہے کہ شوریکن سے اس کی ویسٹ ٹوٹ چکی ہے جو وہ اپنی آئیڈینٹی چھپانے کے لیے یوز کرتی تھی۔ لینگ کی باتوں کو سوچتے ہوئے مولان اپنا ڈسگائز اتار پھینکتی ہے اور واپس جا کر اپنی کمپلیٹ ایبلٹیز کے ساتھ لڑتی ہے۔ لینگ برڈ بن کر سولجرز پر اٹیک کرتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے وہ شیلڈ یوز کرتے ہیں۔ باری خان کی آرمی ان شیلڈز پر آگ لگے کینن پھینک رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پلان بناتی ہے اور باری کی آرمی کے پیچھے آئس برگز کی طرف جاتی ہے، جس پر انہیں لگتا ہے کہ پیچھے سے سولجرز اٹیک کر رہے ہیں، تو وہ آگ لگی کینن آئس پر پھینکنا شروع کرتے ہیں اور یوں باری کی آرمی آئس گرنے کی وجہ سے ڈسٹرائے ہو جاتی ہے۔ امپیریل سولجرز اسے دیکھ کر آگے بھاگتے ہیں، مگر ایک سولجر کو بچاتے ہوئے چینگ بھی آئس میں پھنس جاتا ہے۔ اسے مولان آ کر سیو کرتی ہے۔ جب مولان ٹنگ سمیت باقی سب کو اپنا نام بتاتی ہے تو سب اسے ایک وومن دیکھ کر حیران ہوتے ہیں اور ٹنگ اسے آرمی سے ایکسپیل کر دیتا ہے۔ ساتھ ہی وہ اسے وارن کرتا ہے کہ اگر وہ دوبارہ ان کے سامنے آئی تو اسے مار دیا جائے گا کیونکہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ مولان غمزدہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ڈیزرٹ میں اس کے پاس لینگ آتی ہے اور اس سے سمپتھی شو کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے اپنی حقیقت بتاتی ہے کہ اس میں بھی ایکسٹرا آرڈینری ایبلٹیز تھیں جن کے ظاہر ہونے پر اسے نکال دیا گیا، اور باری خان نے اسے اپنی آرمی میں شامل کر کے اپنی ایبلٹیز شو کرنے کا موقع دیا۔ وہ اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ باری خان چھپ کر ایمپرل سٹی گیا ہے تاکہ وہ ایمپرر کو مار کر کنگڈم پر قبضہ کر سکے۔ یہ سن کر مولان لینگ کی آفر ریجیکٹ کرتے ہوئے واپس سولجر کیمپ جاتی ہے جہاں وہ سب کو باری کے پلان کا بتاتی ہے۔ ٹنگ اس کا ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا لیکن چینگ آگے بڑھ کر مولان کا ساتھ دیتا ہے اور سب سولجرز مولان کے حق میں بولتے ہیں تو ٹنگ اسے معاف کرتے ہوئے اس کی لیڈ میں سولجرز کو ایمپرل سٹی جانے کا کہتا ہے۔ لینگ باری خان کے سولجرز کو ایمپرل سٹی میں لے جاتی ہے اور کاؤنسل مین کی باڈی پوزیس کر کے ایمپرر کو باری خان کی ڈیل کا بتاتی ہے کہ وہ اس سے مین ٹو مین لڑنا چاہتا ہے۔ اس ڈیل کو مانتے ہوئے وہ کچھ سولجرز کو لے کر نکل جاتا ہے۔ لینگ باقی گارڈز کو کل کر دیتی ہے۔ ادھر مولان اپنے ٹروپ کے ساتھ سٹی پہنچ جاتی ہے۔ ٹنگ سولجرز کو آرڈر دیتا ہے کہ وہ مولان کے ساتھ ایمپرر کو بچانے کے لیے جائیں۔ دوسری طرف ایمپرر کے ساتھ گئے سولجرز کو مار دیا جاتا ہے اور باری خان دھوکے سے ایمپرر کو بندھوا دیتا ہے اور اپنے سولجرز کو بھیجتا ہے کہ وہ سٹی میں جا کر سب کو مار دیں۔ جاتے ہوئے ان کا سامنا مولان کے ٹروپ سے ہوتا ہے۔ سب مولان کو ایمپرر کے پاس جانے کا بول کر خود اینیمیز پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ مولان ایمپرر کے تھرون روم میں جاتی ہے تو لینگ وہاں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ مولان کے ایموشنل کرنے پر وہ برڈ بن کر اسے ایمپرر کی طرف لیڈ کرتی ہے۔ ادھر باری خان ایمپرر کو مارنے کے لیے لاوا تیار کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک وہاں لینگ آتی ہے اور اسے مولان کے آنے کا بتاتی ہے۔ مولان کو اپنی طرف آتا دیکھ باری خان سمجھ آتا ہے کہ لینگ نے اس کو لیڈ کیا ہے۔ باری خان غصے میں ایرو سے مولان پر نشانہ لگاتا ہے۔ لینگ برڈ بن کر سامنے آ جاتی ہے اور یوں وہ مولان کے ہاتھوں میں جان دے دیتی ہے۔ ایمپرر کو بچاتے ہوئے مولان اور باری خان کے درمیان زبردست لڑائی ہوتی ہے اور اسی دوران مولان کی سورڈ لاوا میں گر کر جل جاتی ہے۔ مولان کو سیڈ دیکھ ایمپرر اسے فینکس کی ایگزامپل دے کر انکریج کرتا ہے۔ مولان باری خان کو ہرا کر نیچے گرا دیتی ہے۔ جب وہ ایمپرر کو کھول رہی ہوتی ہے تو باری خان ایرو سے ایمپرر پر اٹیک کرتا ہے جسے ایمپرر پکڑ لیتا ہے۔ مولان وہی ایرو پکڑ کر اپنی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ باری خان پر تھرو کرتی ہے اور یوں باری خان اپنی پوری آرمی سمیت ہلاک ہو جاتا ہے۔ وار ختم ہونے پر ایمپرر مولان کو آرمی میں رہنے کا بولتا ہے مگر وہ ریفیوز کر دیتی ہے کیونکہ وہ اپنی فیملی سے چھپ کر آرمی میں آئی تھی، اس لیے اسے واپس جانا ہوگا۔ جب مولان واپس آتی ہے تو جو سمیت باقی فیملی اسے معاف کرتے ہوئے گلے لگا لیتے ہیں، جو اس پر یقین نہ کرنے کے لیے شرمندہ ہوتا ہے۔ تبھی وہ ٹنگ کچھ سولجرز کے ساتھ آ جاتا ہے۔ سب کو لگتا ہے کہ وہ مولان کو پنش کرنے کے لیے آئے ہیں مگر ٹنگ مولان کو آنر دیتے ہوئے اس کی بریوری پر ایمپرر کی طرف سے بھیجی سورڈ دیتا ہے اور اسے دوبارہ سے آرمی میں آنے کی آفر کرتا ہے اور یوں مولان جینڈر ڈفرینسز کو ڈسٹرائے کرتے ہوئے اپنی فیملی کے لیے آنر کا باعث بنی۔ Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.